عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں، میں ایسی قوم سے ہوں جس سے باطل دل لرزتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے، بڑا مسٹر بنا پھرتا ہے اور کافر پہ مرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں شرک کا بیان پارٹ نمبر 7۔ بہت سے مسلمان مدد کے لیے اولیاؤں، بزرگوں اور پیروں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے۔ جن بزرگوں کو سب سے زیادہ مدد کے لیے پکارا جاتا ہے ان میں سر فہرست شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ یہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے تھے، کب پیدا ہوئے، نہیں بتا سکتے، انہیں معلوم نہیں ہوگا، لیکن مدد کے لیے ان کو پکارتے ہیں، بلکہ لوگوں نے ان کو غوث اعظم نام رکھا، غوث پاک، غوث اعظم۔ غوث کے معنی ہوتے غوث، غین واو ثا، غوث کے معنی ہوتے مدد، غوث اعظم یعنی وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے مددگار ہیں، اس لیے ان کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے بڑا مددگار تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے، کوئی بھی بزرگ رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، تو پھر بعد کے آنے والے کوئی بزرگ غوث اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا ان کو غوث اعظم کہنا سراسر غلط ہے، غوث پاک کہنا صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کی پیدائش کب ہوئی۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا پورا نام اس طرح سے ہے: ابو محمد عبدالقادر بن ابی صالح عبداللہ حنبلی، ان کا پورا نام ہے۔ حنبلی یعنی حنبلی مسلک پر چلتے تھے۔ سبحان اللہ، گویا یہ حنبلی مسلک کے حساب سے حنبلی تھے، حنبلی مسلک کو، ایک ہے حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، تو عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک کو فالو کرتے تھے۔ اور غور کیجئے کہ آج جو لوگ ان کا سب سے زیادہ نام لیتے ہیں وہ حنبلی مسلک پر بالکل نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے، بلکہ حنبلی مسلک کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، جبکہ خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ حنبلی مسلک تھے۔ ان کی پیدائش جیلان میں ہوئی۔ جیلان ایک جگہ کا نام ہے عراق کے اندر، اسی سے لیے ان کو جیلانی کہتے ہیں، عبدالقادر جیلانی۔ تو جیلانی ان کا نام نہیں ہے، بلکہ اس شہر کا نام ہے جیلان، جہاں پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب بہت سے مسلمان ایسے جو اپنا نام رکھتے ہیں ان کی محبت میں جیلانی، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کا نام جیلانی تھا، نہیں، ان کا نام عبدالقادر تھا، جیلانی شہر کا نام ہے۔ تاریخ پیدائش ہے 471 ہجری، یعنی 471 ہجری، گویا کہ تقریباً آج سے 900 سال پہلے کے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا، سیر اعلام النبلاء بہت عظیم، بہت اہم کتاب ہے، پوری دنیا کے علماء اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، ہر مسلک کے علماء۔ اس میں دیکھیے جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 439 سے 451 تک انہوں نے لکھا ہے کہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
یہ حنبلی مسلک کے امام تھے، فقیہ تھے، دیندار تھے، متقی پرہیزگار تھے، اور ہمیشہ اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ سیریل نمبر اگر دیکھیں اس کتاب کے اندر، اگر آپ کو چیک کرنا ہو تو سیر و اعلام النبلاء سیریل نمبر میں 286 یعنی 286 میں آپ کو مل جائے گا۔ اسی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک بیٹے عبد الرزاق نے کہا کہ ٹوٹل ان کے پاس 49 اولاد تھی، یعنی 49، جس میں سے 27 بیٹا اور 22 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الوہاب تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے پہلے بیٹے کا نام عبد الوہاب تھا، اور آج دیکھیے یہی لوگ عبد الوہاب نام سے کتنا چڑھتے ہیں، کتنا دور بھاگتے ہیں، اور لوگوں کے اندر کتنی نفرت پیدا کرتے ہیں۔ خود شیخ صاحب کے بیٹے کا نام تھا عبد الوہاب، اور لوگ وہابی کے نام سے کیسے چڑھاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ وہاب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور عبد الوہاب یعنی وہاب کا بیٹا، اللہ کا بندہ۔ بہرحال ایک اور کتاب ہے البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر کی، بہت عظیم کتاب ہے یہ۔ اس کتاب کو بھی پوری دنیا کے علماء، سارے مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر بھی ان کا بیان، ان کا تعارف، ان کا انٹروڈکشن موجود ہے۔ تو امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بہت ساری باتیں بیان کر کے یہ بھی کہا آخر میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے کرامات تو صادر ہوئے، ظاہر ہوئے ہیں، جو صحیح بھی ہیں، لیکن بہت سے واقعات، بہت سے کرامات ایسے ہیں جو سچ نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا کر کے ان کی طرف منسوب کر دیا ہے، جھوٹ بولا ہے۔ کچھ کرامات ثابت ہیں، لیکن بہت سے کرامات واقعہ جھوٹ ہیں، لوگوں نے بنا کے ان کے نام سے پھیلا دیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، آپ کو یہ چیز پتا کہ دیکھیے حدیث کے نام پر بھی لوگوں نے بہت ساری جھوٹیں بنائی، جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنا کے پھیلا دیتے ہیں کہ نبی نے یہ کہا، پوسٹ آتا ہے، واقعات لوگ سناتے ہیں، تحقیق کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو حدیث صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرمایا ہے، لوگوں نے کسی نے بنایا ہے۔ تو ٹھیک ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ لوگوں نے بہت سے کرامات اور واقعات جھوٹے بنا کر کے ان کی طرف سے پھیلا دیا، ان کے نام پر لوگوں کے اندر وائرل کر دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 12 میں لکھتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اچھے انسان تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، منکر، بدعت، شرک سے روکتے تھے، اچھے اور بھلے کاموں کا حکم دیتے تھے۔ ان سے کچھ کرامات ظاہر ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے بہت زیادہ غلو سے کام لیا ہے اور بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا ہے، اور بہت سی ایسی جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر دی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شیخ کی کتاب بھی ہے غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب، انہوں نے لکھی ہے۔ کاش کہ لوگ آج غنیۃ الطالبین کو پڑھ لیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ جو لوگ سب سے زیادہ ان کا نام لیتے ہیں وہی لوگ ان کی کتاب تک نہیں پڑھتے۔ ان کے اندر وہ سنت کا انہوں نے بیان کیا، بدعت کا بیان کیا، شرک سے لوگوں کو روکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے بارے میں اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 127 صفحہ نمبر 27 کے اندر، کہ بہت سے واقعات، بہت سے کرامات جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر پھیلا دیا گیا ہے، ورنہ شیخ تو بڑے عالم تھے، نیک تھے، وہ ان باتوں سے بری ہیں۔ یہ لوگوں نے پھیلایا ہے، ان کے نام پر لوگوں کے اندر وائرل، سماج میں وائرل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ کے اندر ایک یونیورسٹی ہے ام القری یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کے اندر ایک طالب نے، ایک اسٹوڈنٹ نے PhD کا مقالہ، رسالہ لکھا ہے، اور اس رسالے کا نام یہی تھا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت، ان کا تعارف، ان کا عقیدہ۔ بہت عظیم کتاب ہے، بہت موٹی کتاب ہے، 600 صفحات سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو تحقیق کی گئی تو اس کا خلاصہ یہ ہے پوری کتاب کا کہ
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سلفی العقیدہ تھے، یعنی سلف صالحین کے عقیدے پر تھے. عقیدہ کے تمام مسائل، ایمان ہو، توحید ہو، یہ سب عقیدہ ان کا صحیح تھا، اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر تھے. ان سے کرامات ظاہر ہوئی ہیں، یہ بات سچ ہے، لیکن بہت سے کرامات، بہت سے واقعات ایسے ہیں جس کے اندر غلو ہے، لوگوں نے بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیا ہے، ان کی طرف نسبت کر دی گئی ہے، وہ ان سے بری ہے، یہ لوگوں نے پھیلایا ہے. تو بہت سے کرامات واقعات جو سراسر غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور انہوں نے ویسا کہا بھی نہیں ہے، یہ لوگوں نے بعد میں پھیلا دیا ہے. یہ ہے اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 660 سے 661 تک خلاصہ. ان کی وفات، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 10 ربیع الاخر کو، 10 ربیع الاخر 561 ہجری، یعنی 561 ہجری کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو جاتی ہے. ٹوٹل ان کو جو عمر ملی زندگی وہ 90 سال کی ملی، 90 ایئرس دنیا میں زندہ رہے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے. ان کی قبر عراق یعنی بغداد کے اندر ہے، ان کو وہیں دفن کیا گیا. اب ان باتوں سے پتہ چلا کہ وہ بڑے عالم تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، یہ بات صحیح ہے بالکل. لیکن جو لوگ مدد کے لیے ان کو پکار رہے ہیں، غوث اعظم کا نام دے رہے ہیں، غوث پاک کا نام دے رہے ہیں، یہ سراسر غلط ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان باتوں سے بالکل بری ہیں. کبھی بھی انہوں نے کسی بھی شاگرد سے، اپنے مرید سے کبھی نہیں کہا کہ تم مدد کے لیے مجھے پکارنا، مدد کے لیے مجھے یاد کرنا، مجھ سے مانگنا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. ایک عام مسلمان بھی ایسی جرات نہیں کر سکتا کہ وہ شرک کی دعوت دے. تو اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے بزرگ ولی ہو کر کے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ میرے نام کی نظر ماننا، میرے نام پر جانور ذبح کرنا، مجھے پکارنا، مجھے غوث اعظم کہنا، یہ کبھی بھی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. لہٰذا دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں بزرگوں سے، اولیاء سے ہم محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں. ہم لوگ صحیح معنوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اس طرح کے دیگر جو اولیاء بزرگ ہیں ان سے سچی محبت کرنے والے ہم لوگ ہیں. ان کے طریقوں پر چلنے والے ہم لوگ ہیں، ان کے صحیح راستوں پر چلنے والے حقیقت میں ہم لوگ ہیں. لیکن جو لوگ ان کا نام لیتے ہیں، حقیقت تو یہ کہ خود وہ لوگ ان کے طریقے پر نہیں چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو، آنکھوں کو کھول دے، ہم توحید پر چلیں. جس طرح سے بزرگ اولیاء توحید پر چلتے تھے، لوگوں کو شرک سے روکتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے. وہ بھی بیمار پڑتے تھے، وہ بھی پریشان ہوتے تھے، وہ بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، وہ بھی روتے اور گڑگڑاتے تھے، روتے ہوئے گڑگڑاتے ہوئے دنیا سے چلے گئے. اسی طرح رسول پیغمبر بھی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہے، وہ بھی بیمار پڑتے رہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے. ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، دعا کرتے رہے. کئی سال کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے دعا قبول کی تو ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، دعا کرتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے. جب توبہ استغفار کے اللہ سے معافی مانگی تو مچھلی کو حکم ہوا تو مچھلی نے پیٹ سے باہر نکال دیا اور یونس علیہ السلام باہر آ گئے. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے، 23ویں پارے کے اندر دیکھ لیجئے سورہ صافات کھول کر کے. اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اگر یہ تسبیح بیان نہیں کرتے، توبہ استغفار نہیں کرتے تو قیامت تک یہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اللہ اکبر. تو رسول کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اگر توبہ استغفار یہ نہ کیے ہوتے، تسبیح بیان نہ کیے ہوتے تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو رسول کے اندر اتنا پاور نہیں ہے کہ وہ خود بخود مچھلی کے پیٹ سے آ جائے، مصیبت پریشانی سے باہر نکل جائے. تو پھر بعد کے آنے والے کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی پیر کے اندر اتنی طاقت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی پریشانی کو دور کرے، وہ آپ کو شفا دے دے، وہ آپ کو اولاد دے دے، وہ آپ کو رزق دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں نے بدعت اور شرک کا بازار گرم کیا ہے. اللہ کے واسطے توبہ استغفار کریں، توحید پر آئیے، سنت پر آئیے، صحیح اسلام کو سمجھیے اور صحیح اسلام پر عمل کریں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.